میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بھی میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب میرے دماغ نے کام کیا تو میں مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھیا مجھ سے ناراض ہیں اور اسی غصے میں اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ نہ جانے کتنے ہی سوال ایک لمحے میں میرے ذہن میں چلنے لگے۔ آخر بڑے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ وہ اتنا ناراض کیوں تھا؟ کیا وہ پہلے ہی بھابھی کی وجہ سے ناراض تھا؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ وہ مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور اپنے ساتھ مجھے شربت پلا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ پہ لگایا۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ وہ کتنا خوش تھا، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا، سنا اور اب کیا ہوا، یہ سوچتے سوچتے میرے اعصاب میں درد ہونے لگا، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ پھر یہ سوچ کر میں اپنی بھابھی سے اس بارے میں پوچھوں گا، میں نے ان سب باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ رات کو جب کلثوم مجھے کھانے پر بلانے آئی تو میں خاموشی سے کھانا کھانے چلا گیا۔ اس دوران بھی میرا بڑا بھائی میرے ذہن میں رہا۔ وہ بھی ہم سب کے درمیان کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور میں بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ معمول کے مطابق خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اور میں اس کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نہیں تھے جن سے میں کچھ اندازہ کر سکتا۔ خیر، رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی بھابھی سے اکیلے میں ملوں تو ان سے بڑے بھائی کے اس رویے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے مجھے ایسا موقع نہیں ملا اور مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا دیر تک سوچتا رہا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نیند میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، لیکن اس وقت میری پلکوں کے نیچے ایک خواب چل رہا تھا۔ وہ خواب بالکل ویسا ہی تھا جو میں نے اس رات منشی جی کے گھر سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ایک ویران جگہ پر اکیلا پڑا تھا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی میں پھیلے ہوئے بازو کے ساتھ ہر طرف سے سیاہ گارا دھواں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس دھوئیں کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیاہ گاڑا دھواں مجھے ہر طرف سے چھونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ میں اس دھوئیں میں ڈوبنے لگتا ہوں۔ اپنے آپ کو کالے دھوئیں میں ڈوبتا دیکھ کر میں خوف سے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلاتا ہوں اور گھبراہٹ میں اپنی پوری طاقت سے چیختا ہوں، لیکن میری آواز حلق سے نہیں نکلتی۔ جیسے جیسے میں اس دھوئیں میں ڈوب رہا تھا، میں خوف اور گھبراہٹ سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہو اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا سارا اس کالے گھنے دھوئیں میں ڈوب گیا اور تبھی میں بری طرح کانپتا ہوا اچانک اٹھا۔ میری نیند ختم ہو گئی تھی۔ میں گھبراہٹ میں کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میری سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ پورا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں بجلی کا بلب جل رہا تھا اور چھت کا پنکھا اپنے معتدل رفتار سے چل رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی اور اس خاموشی میں اگر کوئی آواز گونج رہی تھی تو وہ میری اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز تھی۔ میرے دماغ کو جاگنے میں چند لمحے لگے اور پھر مجھے احساس ہوا کہ آج میں پھر وہی برا خواب دیکھ رہا ہوں جو میں نے اس رات منشی کے گھر دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے میں بری طرح چیختا ہوا جاگ گیا تھا۔ لیکن آج میں چیختے ہوئے نہیں جاگا، حالانکہ خواب میں میری پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ ایسے خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔
ایک ہی خواب بار بار نہیں آ سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کبھی خواب نہیں دیکھتا تھا، بلکہ انہیں ہر رات دیکھتا تھا، لیکن وہ سارے خواب نارمل تھے، لیکن یہ خواب عام نہیں تھا۔ میں نے آج دوسری بار اس قسم کا خواب دیکھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیا اس قسم کے خواب کے پیچھے کوئی وجہ ہے جس کے بارے میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں دیر تک بستر پر بیٹھا اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے غائب تھی۔ میرا حلق خشک تھا، اس لیے پانی سے گلا نرم کرنے کا سوچ کر میں بستر سے نیچے اترا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ حویلی میں ہر طرف قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ اندھیرا بالکل نہیں تھا کیونکہ مختلف جگہوں پر بجلی کے بلب جل رہے تھے، جس کی وجہ سے روشنی تھی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دوسرے سرے پر آ کر میں اس راہداری کے پاس آ کر رک گیا جس پر بھائی اور بھابھی کا کمرہ تھا، اور تھوڑا آگے چلنے کے بعد ایک طرف کامران عمران کا کمرہ تھا اور اس کے کمرے کے سامنے کلثوم کا کمرہ۔ میں نے راہداری کی طرف دیکھا۔ راہداری بالکل ویران تھی، کہیں سے ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ راہداری سے نظریں ہٹا کر میں مڑا اور سیڑھیاں اتر آیا۔ نیچے لمبی راہداری کے ایک طرف کونے میں ایک بڑا سا برتن رکھا تھا۔ میں اس برتن کے پاس گیا اور گلاس سے پانی نکال کر پیا۔ ٹھنڈا پانی حلق سے اترا تو کافی سکون ہوا۔ 2 گلاس پانی پی کر میں واپس سیڑھیوں کی طرف آیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ میں بھی ایک لمبی راہداری پر آیا ہی تھا کہ بجلی چلی گئی۔ بجلی جاتے ہی ہر طرف سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ چھن چھن کی آواز نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ بجلی کی طرح میرے کان میں خیال ابھرا کہ اس وقت پازیب کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ میرے پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، اس لیے بے اختیار میرے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ جو ہی میں نے کہا کہ کون ہے، چھن چھن کی آواز بلند ہو گئی اور یوں لگا جیسے کوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگا ہو۔ میں تیزی سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میں اب بھی چھن چھن کی آواز سن سکتا تھا۔ بہت اندھیرا ہونے کے باوجود میں تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا، لیکن تب تک آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ نیچے دونوں طرف ایک لمبا چوڑا راستہ تھا اور میں ایک جگہ کھڑا اندھیرے میں کسی کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پازیب کی آواز اتنی جلدی کیسے غائب ہو گئی۔ یہ تو طے تھا کہ چھن چھن کی آواز کسی لڑکی یا عورت کی پازیب کی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ رات کے اس وقت وہ کون سی لڑکی یا عورت ہو سکتی ہے جو اوپر سے اس طرح نیچے آئی ہو۔ حویلی میں بہت سی لونڈیاں تھیں اور ان کے پاؤں میں ایسی پازیب بھی تھی، اس لیے یہ جاننا بہت مشکل تھا کہ اس وقت وہ کون پھر رہی ہوگی۔ میں کافی دیر سیڑھیوں کے پاس کھڑا اس انتظار میں رہا کہ شاید کہیں سے چھن چھن کی وہ آواز پھر سنائی دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جو کوئی بھی وہ اچانک غائب ہو گئی تھی۔ میں واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ میں کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا۔ میں نے راہداری کی طرف دیکھا لیکن اندھیرے میں کچھ نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو بھی تھا وہ اسی راہداری سے آیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس راہداری میں وہ کس کے کمرے میں تھی؟ بھیا بھابھی کے کمرے میں اس کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو کیا وہ کامران اور عمران کے کمرے میں تھی؟ تاہم سوال یہ بھی تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی، کیا وہ حویلی کی لونڈی تھی یا حویلی کی ہی عورت؟ اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر تک
اس بارے میں سوچتا رہا لیکن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس واقعے کی وجہ سے میں اس خواب کو تقریباً بھول گیا ہوں۔ اس سب سے پہلے میں اپنی نیند میں کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں پھر سو گیا۔ میری آنکھ تبھی کھلی جب کلثوم نے صبح مجھے جگایا۔ صبح جب میں نے اسے مسکراتے دیکھا تو میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ اٹھو اب چھوٹے ملک، وہ مسکرائی اور بولی، ذرا کھڑکی سے سورج کو دیکھو، یہ چمک کر طلوع ہونے کی گواہی دے گا۔ تم نے کل رات کا کھانا کھایا تھا نا؟ میں نے اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کہا، یا تم نے مرزا غالب کو کھانے میں کھایا تھا؟ تم ہماری عزت کرتے ہو نہ ہماری شاعری کی۔ کلثوم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، تم چائے پیو، ماں نے مجھے کہا تھا کہ جلد واپس آ جاؤ۔ میں نے کلثوم کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا تو وہ مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں صاف صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کا چہرہ کیوں اتر گیا اور وہ بہانہ بنا کر کمرے سے کیوں نکل گئی۔ ویسے بھی میں نے چائے کا کپ لکڑی کی میز پر ایک طرف رکھا اور جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اصل میں بہت پریشان تھا۔ میں تیزی سے غسل خانے کی طرف چل پڑا، منہ دھو کر واپس کمرے میں آیا اور چائے پینے لگا۔ کل شام بھائی کا رویہ میرے ذہن میں آیا تو میں ایک بار پھر ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کل شام بڑے بھائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ ان کو اچانک کیا ہو گیا؟ اس بارے میں اپنی بھابھی سے پوچھنے کا فیصلہ کر کے میں نے چائے ختم کی اور کمرے سے نکل آیا۔ سب سے پہلے میں باتھ روم گیا، اپنے معمول سے فراغت کے بعد غسل کیا اور کمرے میں آ گیا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی تھی، ویسے بھی صبح اس سے ملنا مشکل تھا۔ میں اس سے صرف اس وقت ملنا چاہتا تھا جب اس کے پاس وقت ہوتا تھا اور وہ اکیلی ہوتی۔ اس طرف آنے کے بعد میں کچھ دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم سب نے والد کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد میں اپنی موٹر سائیکل لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ میں بھی ہتھی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے منع خان کو اپنی بیوی کے ساتھ باہر پایا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، جس کے جواب میں نے بھی سلام کیا۔ تم صبح سویرے ادھر کہاں چچا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا، میں ملک صاحب سے ملنے جا رہا ہوں چھوٹے مالک، انہیں کچھ ضروری کام ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔